آج کا ہمارا لیکچر 24 لیکچر ہے اور اس لیکچر کا فوکس بھی ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن پر ہوگا. ہم بات کرتے آ رہے ہیں ٹیچنگ میتھڈس کی. ہم نے بہت سارے ازمپشنز جو ٹیچرز کے ہیں ان کے اوپر بھی بات کی ہے. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن کے اندر کچھ ڈیولپمنٹل مائل سٹونز ہیں جس کا ہمیں دھیان رکھنا ہے. آج ہم پھر ارلی چائلڈہڈ پہ ہی بات کریں گے، لیکن یہ بھی دیکھیں گے کہ ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن کو کس طریقے سے اس کا کیا مختلف نام ہے مختلف ممالک کے اندر، اور ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن باقی کی ایجوکیشن سے کیوں کر فرق ہے. پہلے دیکھتے ہیں کہ آبجیکٹیوز کیا ہیں. سو بائی دا اینڈ آف دا لیکچر you will have reflected upon the importance of knowing developmental milestones. You will have identified role of partnership education in early years. You will have reflected upon the use of play in early childhood education, and you will have identified different kinds of play in early childhood education. Preschool اور infant education یہ باقی کی ایجوکیشن سے کیوں کر مختلف ہے. کہا جاتا ہے، اور بلکہ جو چائلڈ رائٹس کنونشن ہے 1989 کا، اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ ایجوکیشن از بیسک رائٹ آف ایوری چائلڈ. بیسک رائٹ ہے، لیکن اس کو عام طور پہ فارمل اسکولنگ کا حصہ سمجھا جاتا ہے، اور اس کے لیے مختلف ممالک کے اندر ایج ڈفرینٹ ہے. کہیں پہ فارمل اسکولنگ 5 ایئر سے سٹارٹ ہوتی ہے، کہیں پہ 6 سے، کہیں پہ 7 سے. تو اس جو فارمل ایجوکیشن ہے یا جس کو کہا جائے پراپر اسکولنگ، اس سے جو پہلے کی ایج ہے اس کے اندر جو بچوں کو ایجوکیشن دی جا رہی ہوتی ہے اس کے مختلف نام ہیں. عام طور پہ جو امبریلا ٹرم یوز کی جاتی ہے دیٹ از ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن. اس کو انگلینڈ کے اندر نام دیا گیا نرسری اسکول کا اور نرسری کا. امریکہ کے اندر اس کو پری اسکول کہا گیا اور یا پری کے کہا گیا. ہمارے ہاں پاکستان کے اندر کسی جگہ کے اوپر اس کو مونٹیسوری ایجوکیشن کہا جاتا ہے، کسی جگہ کے اوپر کنڈر گارٹن ایجوکیشن کہا جاتا ہے، کسی جگہ کے اوپر پلے گروپ کہتے ہیں. کچھ اور ادارے جو ہیں وہ اس کو ٹاڈلرز اور کڈس ایجوکیشن کہتے ہیں، اور ہمارے جو پبلک سیکٹر سکولز ہیں وہاں پر اس کو کچی کلاس کے نام سے انٹروڈیوس کروایا گیا ہے. تو اس کے نام مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن امبریلا ٹرم اس کے لیے ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن کی ہی یوز کی جاتی ہے. ڈیولپمنٹل مائل سٹونز پری اسکول ایجوکیشن کے حوالے سے بہت فرق ہیں ان مائل سٹون سے جو کہ فارمل ایجوکیشن کے حوالے سے ہیں. پری اسکول ایجوکیشن کے اندر جو بہت زیادہ امپورٹنس ہے وہ فزیکل ڈیولپمنٹ کی ہے، جس کے اندر گراس موٹر ڈیولپمنٹ اور فائن موٹر ڈیولپمنٹ شامل ہے. اسی طریقے سے اس کے اندر کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ کی امپورٹنس ہے. کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ کو آپ میتھمیٹیکل ڈیولپمنٹ اور لینگویج ڈیولپمنٹ کو اس کا حصہ بھی بنا سکتے ہیں، اس کو علیحدہ بھی کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے اس کے اندر جو امپورٹنس ہے وہ سوشل ڈیولپمنٹ کی بھی ہے اور ایموشنل ڈیولپمنٹ کی بھی ہے. اسٹینفورڈ یونیورسٹی کی ایک بہت مشہور ریسرچ ہے جو کہ انہوں نے 14,000 بچوں کے اوپر کی، 14,000 کنڈر گارٹنرز کے اوپر کی، وہ بچے جو کہ کنڈر گارٹن اٹینڈ کر رہے تھے. اور اس اسٹڈی کے نتیجے کے اندر جو ریزلٹس سامنے آئے وہ بہت انٹرسٹنگ تھے. ریزلٹس کیا تھے؟ وہ یہ کہ وہ بچے جو کہ کنڈر گارٹن اٹینڈ کر رہے تھے ان کی میتھمیٹیکل اور پری ریڈنگ سکلز کے اوپر کوئی خاص بہت بڑا فرق نہیں پڑا. ان کی اس صلاحیت کے اندر جو اضافہ ہوا وہ بہت ٹیمپرری اضافہ ہوا، لیکن ان کی جو سوشل ڈیولپمنٹ ہوئی دیٹ واز فینومینل. اس سے یہ ظاہر ہوا کہ پری اسکول کے اندر بچوں کو اس لیے نہیں بھجوانا چاہیے کہ وہ آئندہ آنے والے سالوں میں یہ والے سبجیکٹ جو کہ میتھمیٹکس ہے، لینگویج ہے، سائنس ہے، سوشل اسٹڈیز اور باقی کے سبجیکٹس، ان کے اندر ان کی صلاحیت بہتر ہوگی، بلکہ اس کی زیادہ یوزفلنس اس چیز میں ہے کہ بچوں کی سوشل ڈیولپمنٹ ہوگی. تو اس اسٹڈی کا بہت امپیکٹ ہوا. جو پری اسکول کے اندر عام طور کے اوپر میتھڈز استعمال کیے جاتے ہیں مختلف فلسفی کے اوپر بیس کرتے ہیں، مختلف ادارے جو ہیں اس کے اندر مختلف میتھڈ استعمال کرتے ہیں. کوئی مونٹیسوری میتھڈ یوز کرتا ہے اور اسی کی مناسبت سے
کچھ پری اسکول ادارے جو ہیں ان کا نام ہی مونٹیسوری اکیڈمی اور مونٹیسوری ایجوکیشن سینٹر اس طرح رکھا جاتا ہے. کچھ ادارے جو ہیں وہ والڈ آف سسٹم جو کہ جرمنی کے اندر اوریجنیٹ ہوا اس فلسفی کو استعمال کرتے ہیں. تو وہاں پر پری اسکول ایجوکیشن جو ہے وہ بہت زیادہ والڈ آف بیسڈ ہوتی ہے اور اس کا نام بھی والڈ آف کی مناسبت سے رکھا جا سکتا ہے. بیسیکلی والڈ آف از اے میتھڈ از اے ٹیچنگ میتھڈ ان ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن، بالکل ویسے جیسے کہ مونٹیسوری میتھڈ ہے. اسی طریقے سے کنڈر گارٹن اٹ سیلف از اے میتھڈ. ہم عام طور پہ سمجھتے ہیں کہ کنڈر گارٹن کا مطلب وہ اسکول جو کہ پری اسکول ایجوکیشن فراہم کر رہا ہے. یہ ایکچولی کنڈر گارٹن میتھڈ کی مناسبت سے اسکول کا نام رکھا گیا ہے. سو دیز آر 3 فیمس اینڈ موسٹلی ویری کامنلی یوزڈ میتھڈس. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ڈفرینٹ مائل سٹونز جو ہیں وہ کیا ہیں ارلی ایئرس کے اندر. آپ کے لیے ایک چھوٹا سا کوئز ہے جو کہ ابھی آپ کریں گے کہ بائی ایج 3.5 years the average child can balance on each foot for how long. آپ سوچیں کیا یہ 3 سیکنڈز تک ایک بچہ اپنے آپ کو ایک ٹانگ پہ بیلنس کر سکتا ہے، 4 سیکنڈز کے لیے کر سکتا ہے، 6 سیکنڈز کے لیے کر سکتا ہے یا 2 منٹس کے لیے کر سکتا ہے. نیکسٹ از آپ کا کیا خیال ہے کہ 3 سال کا بچہ ایٹ ایج 3 years the average child can name how many colors? No color, 1 color, 4 color or 8 color. Do remember we are talking about average children. ابھی تک میں نے آپ سے 2 سوال پوچھے ہیں. ایک سوال کہ بچہ جو ہے 3.5 سال کا اپنے آپ کو ایک ٹانگ پر کھڑا ہو کر کتنی دیر بیلنس کر سکتا ہے. دوسرا سوال 3 سال کا بچہ کتنے نام بتا سکتا ہے کلرز کے. تیسرا سوال کہ 4 سال کا بچہ عام طور پر کون سی شیپ جو ہے وہ آسانی سے کاپی کر سکتا ہے، اسکوئر، سرکل، ایک کراس یا پھر کین ڈرا اے پرسن ود 6 باڈی پارٹس. سو یہ 3 سوال ہیں. ان تینوں کے جواب کیا ہے؟ ایک 3.5 سال کا بچہ اپنے آپ کو ایک ٹانگ کے اوپر 3 سیکنڈ بیلنس کر سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں کر سکتا. ایک 3 سال کا بچہ ایوریج بچہ ایک رنگ کا نام بتا سکتا ہے، 4 یا 8 کا نہیں. اسی طرح سے ایک 4 سال کا بچہ آسانی کے ساتھ ایک سرکل کی شیپ اگر اس کو دی جائے اس کو کاپی کر سکتا ہے بنسبت ایک اسکوئر یا کراس کے اور یا پھر ایک شیپ بنانے کے. اس سے ہم نے کیا سیکھا؟ If we are going to teach in early childhood school, what have we learned? اس سے میں نے یہ سیکھا کہ I should know early years milestones. مجھے ان milestones کا پتہ ہونا چاہیے تاکہ I can plan age appropriate teaching and learning activities. I need to know early milestones so that I can carry out fair assessment of young children. I need to know earlier milestones so that I can give useful feedback to children and their parents. I need to know earlier milestones so that I can ensure holistic development of children. یہ میں کیسے کر سکتی ہوں؟ کیوں یہ ارلی ایئرس مائلسٹونز کا نالج میرے لیے ہیلپ فل ہوگا؟ ارلی ایئرس مائلسٹونز کا نالج میرے لیے اس لیے ہیلپ فل ہے تاکہ مجھے پتہ ہو کہ اگر میں ایک اپنی ایکٹیویٹی پلان کر رہی ہوں اور اس کے اندر 4 سال کے بچے ہیں میری کلاس کے اندر اور میں ان کو شیپس پڑھا رہی ہوں تو میں ان کو ٹرائی اینگل یا اسکوئر نہ دے دوں. میں نے ان کی فائن موٹر ڈیولپمنٹ کرنی ہے تو میں ان کو آسان شیپ دوں اور ان کو میں اسیس سرکل کے ڈرائنگ کے اوپر کروں نہ کہ ریکٹینگل اور اسکوئر کی ڈرائنگ کے اوپر کروں. میں ان کو وہ شیپس انٹروڈیوس تو ضرور کروا سکتی ہوں لیکن اور ان کو میں ہو سکتا ہے کہوں بھی کہ اس کو ٹرائی کرو بنانے کے لیے، لیکن میں ان کی اسیسمنٹ نہیں کروں اور میں اس کو یہ نہ کہوں کہ آپ سے تو نہیں بن رہا، کلاس میں اس بچے نے تو کر لیا ہے. ایک بات یاد رکھیے گا، جب ہمارے پاس پری اسکول کے اندر بچے ہوتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ایک بچہ جو ہے 4 سال کا ہے تو اس کلاس کے اندر
کچھ بچے ایسے بھی ہوں گے جو 4.5 سال کے ہوں گے, کچھ بچے 3.5 سال کے بھی ہو سکتے ہیں, کچھ 3.25 سال کے بھی ہوں گے. تو بچوں کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ تو مہینوں سے فرق پڑتی ہے. تو اگر مجھے یہ پتا ہے کہ ایوریج 4 سال کا بچہ ایک سرکل کو کاپی کر سکتا ہے, تو مجھے بچوں کو سرکل کاپی کرنے پہ اسیس کرنا چاہیے, نہ کہ کسی اور شیپ کے اوپر. اسی طریقے سے اگر ایک بچہ جو ہے وہ اپنے آپ کو 3 سیکنڈ سے زیادہ بیلنس نہیں کر پا رہا, تو مجھے پتا ہونا چاہیے کہ اس ایج کا بچہ اتنا ہی کر سکتا ہے. میں اس بچے کو یہ نہیں کہوں گی کہ بیٹا وہ باقی کے بچے ٹرائی آؤٹ کر رہے ہیں, وہ زیادہ دیر اپنے آپ کو بیلنس کر سکتے ہیں, آپ بھی کوشش کریں, کیونکہ اس بچے کے مسلز میں وہ اسٹرینتھ ہی نہیں ہے. تو میں اگر مجھے ارلی مائل سٹونز کا پتا ہے, it would definitely give me help in giving feedback to children and their parents. اور سب سے امپورٹنٹ ہے holistic development of a child. holistic development of a child ارلی ایئرس میں اس لیے اہم ہے کیونکہ اس میں ارلی ایئرس کے اندر ہمارا کنسرن صرف اور صرف کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ نہیں ہے, ہمارا کنسرن فزیکل ڈیولپمنٹ بھی ہے جس میں فائن موٹر اور گراس موٹر ڈیولپمنٹ ہے, ہمارا کنسرن سوشل, ایموشنل اور کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ ہے, لینگویج ڈیولپمنٹ ہے. سو اگر مجھے ارلی مائل سٹونز کا ہی نہیں پتا تو میں انشور کر ہی نہیں سکتی کہ میرے بچوں کی ہولسٹک ڈیولپمنٹ ہو. سو بینگ ٹیچرز, it is important for us to know early years milestone, and we need to devise our activities, teaching as well as learning activities according to those identified early years milestones. Let's see some brain development activities. Brain development activities کون سی ہوتی ہیں؟ چھوٹے بچوں کو ساتھ جب ہم ٹریٹ کرتے ہیں تو ان کے لیے بہت چھوٹی چھوٹی ایکٹیویٹیز ہیں which actually help them in their brain development. ایک بہت آسان چھوٹی سی ایکٹیویٹی ہے مارننگ گریٹنگ. مارننگ گریٹنگ کیا ہے؟ السلام علیکم کہنا. اور یا کچھ انگلش میڈیم اسکول جو ہیں وہ زیادہ گڈ مارننگ کا کانسیپٹ دے رہے ہوتے ہیں, کچھ بھی ہے, لیکن اگر آپ بچوں کے ساتھ صبح صبح ان کو گریٹ کرتے ہیں تو اس سے بھی ان کی ہیلپ ہوتی ہے, ان کی برین ڈیولپمنٹ کے اندر ان کے کنیکشنز بنتے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ بچوں کے دماغ کے اندر ان کے سیلز ہیں, دیر آر برین سیلز, لیکن ان کے کنیکشنز مسنگ ہیں. کنیکشنز تب ہی بنیں گے جب ہم ان کو کوئی ایسا انوائرمنٹ دیں گے کہ جہاں پر ان کے کنیکشنز بن سکیں, اور اس کے اندر سب سے امپورٹنٹ رول لینگویج کا ہے. تو مارننگ گریٹنگ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو بیسیکلی ہم بات کر رہے ہیں لینگویج کی. تو بچے وہ نئے الفاظ سیکھتے ہیں, ساتھ ساتھ میں ان کے برین سیلز میں کنیکشنز بنتے چلے جاتے ہیں, اس سے ان کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. آئی وانٹ یو ٹو ہیو اے لک ایٹ دس پکچر. اس کے اندر دیکھیں, اس پکچر کے اندر بچے کیا کر رہے ہیں, ٹیچر کیا کر رہی ہے. آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس میں بچے اپنے ہاتھوں کو موو کر رہے ہیں, ٹیچر اپنے ہاتھوں کو موو کر رہی ہے, کچھ بچوں کی فنگرز بھی تھوڑی سی موو کر رہی ہیں. اس قسم کی چیزیں ارلی ایئرز میں بہت اہم ہے. اس کی کیا ریزن ہے, یہ کیوں اہم ہیں؟ ریسرچ کہتی ہے کہ کچھ مہینوں کے اندر ہی بچے جو ہیں وہ اپنے دے کین پروسیس دا ایموشنل کنٹورز آف لینگویج, وہ کمیونیکیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں اشاروں کے ساتھ. اور ان کے پیرنٹس جو ہیں وہ بھی کوئی بات کرتے ہیں تو وہ بھی اشاروں کے ساتھ اس کو کمیونیکیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, یا اشاروں کے ساتھ یا اپنے الفاظ کے ساتھ جیسچرز ان کے وہ چیزیں شو کرتے ہیں. ہوتا کیا ہے ایکچولی, جو کنٹورز آف لینگویج جس کو ہم پروسوڈی کہتے ہیں, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. جو ابھی ہم نے پچھلی پکچر دیکھی جس کو میں ابھی آپ کو دکھانے جا رہی ہوں دوبارہ سے, پکچر میں بھی کیا ہے, جیسچرز ہیں. ایکچولی finger play, this is known as finger play. It is important in learning, in developing connections in brain. اس کی کیا ریزن ہے؟ ان فیکٹ جو ٹاڈلرز ہوتے ہیں they memorize nursery rhymes because rhymes have prosody. ان کی rhymes کے اندر کیا ہوتا ہے جو ٹیچرز کروا رہے ہوتے ہیں, twinkle twinkle little star, اس میں کیا ہے بچوں کے فنگرز موو کر رہی ہیں. اسی طریقے سے اور پوئمز, مرغے میں نے انڈا دیا, مرغی تو نے خوب کیا,
یا عذرا کی گڑیا سوئی ہوئی ہے گھنٹی بجاؤ اس کو جگاؤ. ٹیچرز کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ اشارے کر رہے ہیں. اور اچھا جو بچے ہوتے ہیں وہ جو لینگویج ہوتی ہے اس کو اتنا نہیں مانیٹر کر رہے ہوتے, اس کو نہیں اتنا آبزرو کر رہے ہوتے, وہ زیادہ جیسچرز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور جس طرح سے ٹیچر جیسچر کر رہا ہوتا ہے بچے بھی ویسے جیسچرز کر رہے ہوتے ہیں. وہ اپنی انگلیوں کو اسی طریقے سے موو کر رہے ہوتے ہیں, اپنے ہاتھوں کو موو کر رہے ہوتے ہیں. تو ایکچولی لینگویج ڈیولپمنٹ کے لیے یہ جو نان وربل لینگویج ہے جو کہ ہماری باڈی لینگویج ہے, دیٹ از ویری مچ امپورٹنٹ. اس باڈی بچوں کو کئی دفعہ الفاظ ایگزیکٹ یاد نہیں ہے لیکن پوری کی پوری پوئم ود جیسچرز آپ کو کمیونیکیٹ کر دیتے ہیں. اسی طریقے سے کئی صرف انسٹرومینٹل میوزک کے اوپر وہ پورا کا پورا جیسچر شو کرتے ہیں. چھوٹے بچوں کو اچھا لگتا ہے ڈانس کرنا, وہ ڈانس میں بھی کیا ہے وہ اپنے وہ موومنٹ کر رہے ہوتے ہیں. اس موومنٹ کا یہ نہیں کہ وہ صرف ایک ایکسپریشن ہے, بچوں کے حوالے سے جو موومنٹ ہے, ان کی ہاتھوں کی موومنٹ ہے, ان کی فنگرز کی موومنٹ ہے, actually that is related to brain development. Research says that in fact toddlers can memorize nursery rhymes because rhymes have prosody. As the preschool teacher raises her voice, an octave draws out her vowels, the child's brain responds by sending even more chemical and electrical impulses across the synapses. So یہ ایک ریزن ہے جس کی وجہ سے بچوں کی برین ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. سو ڈو انکلوڈ فنگر پلے اف یو آر ٹیچنگ ان ارلی ایئرس اسکولس. سو ارلی ایئرس کے اندر اسٹوری ٹائم نیڈس ٹو بی انکلوڈیڈ. ٹیچر کو چاہیے کہ وہ بچوں کو اسٹوریز سنائے, کیونکہ اسٹوری ٹائم بیسیکلی اس لیے بھی ہے کہ بچے جو ہیں دے آر ویری امیجنیٹیو. ٹیچر اگر بچوں کو اسٹوری سنا رہا ہے تو تب بھی بچے امیجن کر رہے ہوتے ہیں, وہ ویژولائز کرتے ہیں. اور اگر بچے جو ہیں ویژولائز کر رہے ہیں اس سے یہ بھی ہے کہ بچے اپنی سٹوریز بھی بنا سکتے ہیں. تو اسٹوری ٹائم نیڈس ٹو بی این انٹیگرل پارٹ آف ارلی ایئرس کریکولم, ارلی ایئرس ٹائم ٹیبل, کیونکہ اسٹوری سے بچوں کی لینگویج ڈیولپ ہوتی ہے. اسٹوری سے بچے جو ہیں وہ ایک خاص طور پہ اگر بچے اکٹھے مل کے اسٹوری سن رہے ہیں تو اس سے یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے سے بھی سوال کر رہے ہوتے ہیں, اور کئی دفعہ میں ان کو وہ ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ آپ بھی اسٹوری سناؤ. تو ایک سوشل انٹریکشن اور سوشل ڈیولپمنٹ کے لیے بھی یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے. ایک اور چیز امپورٹنٹ ہے جو اسکولس کے اندر اسٹوری ٹائم کا کانسیپٹ ہے کہ ٹیچر جو ہے وہ ایک کتاب پکڑے اور کتاب میں دیکھ کے اسٹوری سنائے. اس سے یہ ہے کہ جب ٹیچر پڑھ رہی ہوتی ہے تو کئی بہت نیو ووکیبلری جو ہے وہ بچوں کو بتاتی چلی جاتی ہے. اس سے اگین بچوں کی لینگویج ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. لیٹس ٹاک اباؤٹ فری پلے. فری پلے کے اندر کیا شامل ہے؟ ہم بات کر رہے ہیں برین ڈیولپمنٹ ایکٹیویٹیز. برین ڈیولپمنٹ ایکٹیویٹیز کے اندر ابھی تک ہم نے دیکھا ہے فنگر پلے دیکھا ہے, اسٹوری ٹائم دیکھا ہے. اب ہم فری پلے کی بات کرتے ہیں. فری پلے کیا ہوتا ہے؟ بچے اپنی مرضی سے کھیلتے ہیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ اسکول کے اندر ہمیشہ ٹیچر اورینٹڈ ایکٹیویٹیز ہی چلیں یا ٹیچر ہی اسٹوری سنائے یا ٹیچر ہی بتائے کہ اب یہ کھیلو اور وہ کھیلو. بچوں کو تھوڑا فری ٹائم بھی دیں. اس فری ٹائم کے اندر بچے آپس میں مل کے کچھ نہ کچھ کھیلتے رہتے ہیں. اس میں بچے ایٹ ٹائمز کھیل ہوتے ہیں کہ ایک بچہ ماں بن جاتا ہے اور دوسرا بچہ بنا ہوا ہوتا ہے. کوئی فادر بن جاتا ہے, کوئی مدر بن جاتا ہے, کوئی ان کا بیبی بن جاتا ہے. دے ٹرائی, دیز آر سمپل رول پلیز, لیکن وہ بچے جو ہیں وہ اسی چیز سے سیکھ بھی رہے ہوتے ہیں, کھیل بھی رہے ہوتے ہیں. اسی طریقے سے سم ٹائمز بچے جو ہے وہ دیتے ہیں یہ فیک منی بناتے ہیں, پیپرز کاٹ کے اس کے پیسے بنائیں گے, اس سے کھیلتے ہیں. لیٹ چلڈرن پلے دیز سمپل گیمس. اس سے یہ نہیں کہ بچے جو ہیں وہ انگیج ہوئے ہیں. عام طور پہ پیرنٹس کیا کہتے ہیں کہ بچوں کو کسی کھیل میں لگا دیا تاکہ بچے جو ہیں وہ پیرنٹس کو ایکسیس نہ کریں, پیرنٹس کو تنگ نہ کریں. تو سم ہاؤ یہ ایک اتنی اچھی اپروچ نہیں ہے. بچوں کو کھیل میں اس لیے لگائیں کیونکہ کھیلنے سے بچوں کی برین ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. ریسرچ سیز دیٹ ڈیورنگ فری پلے preschool children interact with one another as they communicate, whether through beginning language or more sophisticated use of words. The neurons in their brains are making more connections critical for reinforcing learning.
I have observed very simple games which were played by different children. Play group के बच्चे खेल रहे थे और उसके अंदर simple games में एक simple game क्या है कि बच्चे कहते हैं अच्छा चलो ग words बताएं. ग words क्या? ग goat. दूसरा बच्चा कहता है ग gate. तीसरा कह रहा है ग grapes. ये बच्चों की simple games हैं, लेकिन इससे क्या हो रहा है कि बच्चों के जो connections बनते हैं और उनकी development होती है. क्योंकि बच्चा जो है वो सिर्फ ये नहीं कर रहा कि वो वर्ड्स जो है ग साउंड के साथ वो बना रहा है. बच्चे के लिए तो बड़ी दिक्कत की बात है ना कि उसको ये पता चले ग साउंड किस किस की है. बहुत इंटरेस्टिंग चीज जो मैंने ऑब्जर्व की कि बच्चे कह रहे हैं, कोई कह रहा है ग ग्रेप्स, कोई ग गेट, एक बच्चा कह रहा है ग गाजर, एक कह रहा है ग गोभी. अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि वो ग साउंड पे फोकस कर रहा है, वो इंग्लिश या उर्दू की बात नहीं है. एंड इट इज ट्रू. और टीचर अगर ऑब्जर्व कर रहा है तो उसको उस वक्त स्नब नहीं करना चाहिए. उसको ये नहीं कहे कि आप सिर्फ इंग्लिश में बताएं या उर्दू में बताएं, आप ग की बात करें या गाफ की बात करें. टीचर को ये पता होना चाहिए कि ये गेम खेल रहे हैं, इनके कनेक्शंस बन रहे हैं, कल को ये कनेक्शंस और मजबूत होंगे. बच्चे को खुद पता चल जाएगा कि कौन सा इंग्लिश के अंदर ग साउंड है और कौन सी उर्दू के अंदर है. तो ये सिंपल गेम्स हैं but definitely they are helpful in brain development. Let's talk about snack and circle time activities. Snack time क्या है? Snack time सबसे मेरे ख्याल में सबसे important जो activity है that is snack time activity. Snack time activity क्यों important है? वो इसलिए important है कि ये वो टाइम है जहाँ पर बच्चे अपने जब वो स्नैक्स खा रहे हैं तो वो एक दूसरे के साथ ज़्यादा इजीली इंटरेक्ट करते हैं. जो दिल चाहता है वो एक दूसरे से बात कर सकते हैं. उनकी सोशल इंटरेक्शन इस टाइम पे सबसे ज़्यादा है. और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, वो यहाँ पर शेयरिंग सीखते हैं. शेयरिंग ऑफ आइडियाज़ इन एडल्ट लाइफ comes only if someone experiences these things in early childhood. Early childhood के अंदर sharing starts with sharing snacks, small things, टॉफियाँ, छोटे चिप्स, बिस्किट्स, आपका जो लंच है, स्नैक्स है, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं. अगर बच्चे ये शेयर नहीं करते, बड़े होके आइडियाज शेयर नहीं करेंगे. सो स्नैक टाइम एक्टिविटी इज़ एक्चुअली अ वेरी गुड एक्टिविटी इन लर्निंग डिफरेंट वोकेबुलरी. जिस तरीके से क्लास के अंदर बच्चे हैं, 30 बच्चे हैं, तो 30 में मे बी दे हैव 7-8 डिफरेंट स्नैक्स. तो जो जो कुछ भी लेकर आया है, टीचर पूछे कि ये क्या है. बच्चों के लिए तो ये एक्टिविटी जो वोकेबुलरी है जिसके अंदर शामिल है फ्रेंच टोस्ट, मे बी इट इज़ वेरी न्यू फॉर वन चाइल्ड. बेशक 29 बच्चों को पता है, लेकिन एक बच्चे के लिए ये बिल्कुल नया वर्ड हो सकता है. इसी तरीके से फ्राइज का कॉन्सेप्ट, या और आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें बिस्किट्स के नाम आ जाते हैं और स्नैक्स के नाम आ सकते हैं. ये सारी नई वोकेबुलरी होगी. सो स्नैक टाइम एक्टिविटी इज़ हेल्पफुल इन लर्निंग वोकेबुलरी. फिर इट इज़ हेल्पफुल इन लर्निंग सेंटेंस कंस्ट्रक्शन. बच्चे एक दूसरे से पूछ सकते हैं आप क्या लेकर आए हैं, आप क्या खा रहे हैं, उर्दू में भी, इंग्लिश में भी. सो सेंटेंस कंस्ट्रक्शन इज़ एक्चुअली वन ऑफ द थिंग, वन ऑफ द आउटकम. यकीनन ब्रेन डेवलपमेंट हो रही है. फिर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ दैट इज़ सोशल डेवलपमेंट, कि बच्चे एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं कि अगर एक बच्चा बोल रहा है तो दूसरे का दिल कर रहा है अगर बात करने को, तो वो इंतज़ार करता है कि ये बच्चा बात ख़त्म करे, मैं फिर बात करूं. तो ये बहुत अदब आदाब, ये सारी चीज़ें जो हैं सोशल डेवलपमेंट का हिस्सा है, और ये सब के सब स्नैक टाइम एक्टिविटी के अंदर हो रहा होता है. So do remember, snack time activity is not only meant for having snacks, rather it is meant for brain development. एक और मैं आपको चाहती हूँ कि इस वक्त आप एक पिक्चर देखें and try to come up with certain answer कि इस वक्त में इस एक्टिविटी में क्या हो रहा होगा और किस किस्म की ब्रेन डेवलपमेंट बच्चों में हो रही होगी. This is not exactly
सर्कल टाइम एक्टिविटी, सर्कल टाइम का मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि बच्चे जो हैं वो हाथ पकड़ कर ही खड़े हों. सर्कल टाइम का मतलब ये है कि बच्चे सर्कल में बैठ जाएं और किसी चीज़ के ऊपर बात करें. उसके अंदर सर्कल स्टोरीज भी हो सकती हैं, कोई एक वर्ड लेके और उसके ऊपर बातचीत भी हो सकती है. ये एक उसी की एक्सटेंशन है. दिस इज एक्सटेंशन ऑफ सर्कल टाइम एक्टिविटी, जिसके अंदर के बच्चे एक दूसरे को देख रहे हैं और साथ साथ में घूम भी रहे हैं और एक गेम भी कर रहे हैं. देखते हैं इसका रैशनल क्या है सर्कल टाइम एक्टिविटी का. Research says that as the early childhood teacher focuses her attention on each individual child in the large group activity, the child must think about the topic for the day. The child's brain will be active as she or he retrieves from memory something special. तो इस वक्त में जब हम ये एक्टिविटी करवाते हैं सर्कल टाइम के अंदर, तो जब टीचर कहती है कि अच्छा आप इस चीज़ के मुतालिक सोचें, तो बच्चा जो है वो अपनी मेमोरी से कुछ इंफॉर्मेशन रिट्रीव करने की कोशिश कर रहा होता है. और वो सिर्फ रिट्रीविंग नहीं है. अगर हम रिट्रीविंग की बात करें तो हम ये कहेंगे कि कोई नई लर्निंग तो नहीं हो रही. वो रिट्रीव करके एक नए टॉपिक के साथ उसको लिंक करने की कोशिश कर रहा होता है. सो इसका मतलब ये हुआ कि ये सर्कल टाइम एक्टिविटी जो है एक्चुअली ब्रेन डेवलपमेंट एक्टिविटी है. तो बच्चे जो हैं अपनी अपनी चीज़ें, अपने अपने ख्यालात शेयर करते हैं. जो अभी हमने पिछली पिक्चर देखी जिसके अंदर बच्चों ने हाथ पकड़े हुए एक दूसरे के, इस पिक्चर के अंदर बच्चे गोल गोल घूम भी रहे हैं, लेकिन साथ साथ में एक बच्चा जिसके ऊपर वो स्टॉप आता है और वो नीचे टीचर ने एक मार्क किया हुआ है उस जगह को, वहाँ पे जो बच्चा आता है उसको कहा जाता है कि आप बताएं कि आप कोई उसको वर्ड दे देते हैं कि आपने इसके मुतालिक 2 सेंटेंसेस या 1 सेंटेंस बनाना है. वो अगर बनाना वर्ड है तो बच्चा मे बी बता रहा है कि आई एट 2 बनानाज येस्टरडे, और मे बी वो सेकंड सेंटेंस ये बता रहा है कि माय फ्रेंड डजंट लाइक बनाना और आई ईट बनाना डेली. कुछ भी है तो वो एक वर्ड जो है उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन अपनी मेमोरी से भी रिट्रीव कर रहा है और उसको एक्सटेंड भी कर रहा है. इसी तरीके से अगर वर्ड आ जाता है गिटार, तो मे बी के बच्चा कह रहा है कि आई लाइक लिसनिंग टू गिटार, और कोई और चीज़ भी बता सकता है. सो सर्कल टाइम एक्टिविटी इज़ हेल्पफुल इन ब्रेन डेवलपमेंट. और सबसे इम्पॉर्टेंट बात सर्कल टाइम के अंदर ये कि आपके पास मे बी यू हैव अ बिग ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन, और अगर आप उनको रोज़ में बिठा दिया या ग्रुप्स में बैठे हैं तो यू आर अनएबल टू गिव इक्वल अटेंशन टू ऑल द चिल्ड्रन. इसमें यह है कि आपके सामने सारे बच्चे हैं और आप हर बच्चा एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट भी कर सकता है. सो दे फील फ्री इंटरेक्टिंग विद एनी चाइल्ड, और आपको भी अटेंशन देना बहुत आसान है. सो ऑल दीज एक्टिविटीज़ आर बेसिकली ब्रेन डेवलपमेंट एक्टिविटीज़. इसी तरीके से आप ये देखें, जो एक्टिविटी है इसके अंदर आपको नज़र आ रहा है कुछ आर्ट वर्क हुआ है. ये एक्टिविटी, आर्ट एक्टिविटीज़ जो हैं दे आर इक्वली इम्पॉर्टेंट इन ब्रेन डेवलपमेंट. जब बच्चे रंगों के साथ खेल रहे होते हैं तो वो सिर्फ ये नहीं है कि बच्चों ने अपने हाथ के ऊपर रंग लगाया है और उसको पेपर के ऊपर डाल दिया है, या कलर्स करके तो फिर सीजर के साथ काट के कोई चीज़ बना रहे हैं. एक्चुअली वो जो कुछ भी कर रहे होते हैं यकीनन उनके कनेक्शंस बन रहे होते हैं उस वक्त दिमाग के अंदर. तो उसके अगेन आर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन एज इट हेल्प्स इन ब्रेन डेवलपमेंट. अभी तक हमने ब्रेन डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ की बात की और हम इस नतीजे के अंदर इस नतीजे के ऊपर पहुँचे कि कोई सी भी प्री स्कूल के अंदर एक्टिविटीज़ हो रही हैं, चाहे वो स्टोरी टाइम है, चाहे वो सर्कल टाइम है, स्नैक टाइम है, फ्री प्ले है, फिंगर प्ले है, इन सब का ताल्लुक ब्रेन डेवलपमेंट के साथ है. टीचर्स को एट टाइम्स इसका पता होता है कि ये वाली एक्टिविटीज़ प्री स्कूल के अंदर करवाते हैं, लेकिन एट टाइम्स उनको इस बात का पता नहीं होता कि ये एक्चुअली ब्रेन डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ है. अगर हम प्री स्कूल के अंदर पढ़ाने जा रहे हैं तो हमें इन एक्टिविटीज़ को ब्रेन डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव के साथ करवाना चाहिए. फिज़िकल डेवलपमेंट के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि हम ये देखें कि फ़िज़िकल डेवलपमेंट माइलस्टोन्स हैं क्या. 3 साल के बच्चे के लिए कौन से माइलस्टोन्स हैं, 4 साल के बच्चे के लिए कौन से माइलस्टोन्स हैं, 5 साल के लिए कौन से हैं, 6 साल के लिए कौन से हैं.
ایک دفعہ اگر ہمیں ان مائل سٹونز کا پتہ چل جائے تو اس کے اکارڈنگلی ہم بچوں کے لیے فزیکل ڈیولپمنٹ ایکٹیویٹیز ڈیوائز کر سکتے ہیں. لیکن اس میں جو سب سے امپورٹنٹ ایکٹیویٹی ہے وہ ہے جمپنگ، کہ بچوں کو آپ جمپنگ ایکسرسائزز کروائیں. اور جب وہ بچے جمپ کر رہے ہوتے ہیں، اگین یہ والی بات کہ جب اس میں صرف یہ نہیں ہے کہ بچے جمپنگ کر رہے ہیں، فزیکل ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، ساتھ ساتھ میں اور بچے بھی ہوتے ہیں تو ان کی سوشل انٹریکشن بھی ہو رہی ہوتی ہے. تو فزیکل ڈیولپمنٹ کے ساتھ ساتھ سوشل ڈیولپمنٹ بھی چلتی ہے. جمپنگ کے اندر بھی بچوں کو ورائٹی دیں. بچے بور ہو جاتے ہیں، اگر آپ ان کو روز کے روز کہیں کہ سمپل جمپ کریں تو یقیناً بور ہو جائیں گے. اس کے بعد فزیکل ڈیولپمنٹ ایکٹیویٹیز کے اندر بہت امپورٹنٹ ہے جو کہ ہم عام طور پہ برین ڈیولپمنٹ میں بھی کرواتے ہیں، دیٹ از فنگر پلے. کہ جب بھی بچوں کو رائمز کروائیں تو رائمز جو ہیں وہ ہمیشہ ایکشن کے ساتھ کروائیں. اس کا ایک پرپز برین ڈیولپمنٹ تو ہے، لیکن ساتھ ساتھ بچوں کی موٹر ڈیولپمنٹ بھی ہو رہی ہوتی ہے. جب بچے اپنے گراس موٹر مسلز کو یوز کرتے ہیں، بچے اپنے فائن موٹر مسلز کو یوز کرتے ہیں، ایز اے ریزلٹ ان کی فزیکل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. اس کے علاوہ اور فزیکل ڈیولپمنٹ ایکٹیویٹیز جو ہیں، جتنی بھی ہماری آرٹ کی ایکٹیویٹیز ہیں، ڈو ریمبر کہ آرٹ شوڈ بی این اسینشیل کمپوننٹ ان پری اسکول ایجوکیشن. عام طور کے اوپر اسکولوں کے اندر یہی سمجھا جاتا ہے کہ ہم نے بچوں کو پری اسکول کے اندر بھی 100 تک گنتی آنی چاہیے، بچوں کو ABC لکھنی آنی چاہیے، کیپیٹل لیٹر، اسمال لیٹرز، یہ سب امپورٹنٹ ہے کہ بچے کو آ جائیں. لیکن آپ اس سے سٹارٹ نہیں لے سکتے. آپ سٹارٹ لیں آرٹ سے. آرٹ کے اندر آپ کلرنگ سے سٹارٹ لے لیں اور اس کے ساتھ ساتھ بچوں سے پھر پینٹنگ کروائیں. اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ ان کے فائن موٹر مسلز کی ڈیولپمنٹ ہوگی. ایک دفعہ یہ مسلز کی ڈیولپمنٹ ہو گئی تو اس کے بعد بچے جو ہیں وہ سب کچھ لکھ سکتے ہیں، جو کہ چاہے وہ گنتی ہو، چاہے وہ الفابیٹس کا لکھنا ہو، اور چاہے سینٹینس کنسٹرکشن ہو لکھنے میں، وہ بچے سب کر لیں گے. لیکن یہ سیکوینس میں ہونا چاہیے. اور آرٹ جو ہے اوور آل پری اسکول ایجوکیشن کا انٹیگرل پارٹ ہونا چاہیے، کیونکہ اٹ از ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ٹو فزیکل ڈیولپمنٹ. اب بات کر لیتے ہیں سوشل ڈیولپمنٹ کے اوپر کہ سوشل ڈیولپمنٹ ایکٹیویٹیز کون سی ہو سکتی ہیں. جس طرح سے ابھی میں نے بتایا کہ فزیکل ڈیولپمنٹ ایکٹیویٹیز کے ساتھ آپ اس کو لنک بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ سپریٹ بھی ہو سکتی ہیں. اس میں کیا ہے کہ آپ کلاس کی سیٹنگ ارینجمنٹ ہی ایسی کریں کہ بچے جو ہیں وہ مل کر کام کریں، چاہے اس میں شیئرنگ، چاہے وہ اسنیک ٹائم کے اندر شیئرنگ ہو اور چاہے وہ بچوں کی سرکل ٹائم کے اندر شیئرنگ ہو. آرٹ کی ایکٹیویٹی ہے تب بھی وہ شیئرنگ کر کے کریں. اس میں عام طور پہ ٹیچرز کیا کرتے ہیں کہ ایک بڑا چارٹ پیپر دے دیا اور جتنے بھی بچے گروپ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں ان سب سے کہتے ہیں کہ آپ اس کو مل کر بنائیں. وہ بچے مل کر وہ چارٹ پیپر کمپلیٹ کرتے ہیں اور اس کو وہ ڈسپلے کے اوپر بھی لگا دیتے ہیں. اسی طریقے سے بچوں کا جو کوائر ہوتا ہے اس کے اندر مختلف بچے ہوتے ہیں، وہ ایک دوسرے کو ہیلپ بھی کر رہے ہوتے ہیں اور پھر وہ اکٹھا ہی پریزنٹ بھی کرتے ہیں. تو یہاں پہ اس لیول کے اوپر بچوں کو علیحدہ علیحدہ انڈیویجول ٹاسک دینے سے اوائڈ کریں، بلکہ ان کو انڈیویجول ٹاسک بے شک دیں لیکن وہ کریں کلیکٹیو فارم کے اندر ہی. مطلب یہ کہ گروپس کے اندر بیٹھ کے کریں. بچوں کو پنشمنٹ نہ دیں، اس طرح کی پنشمنٹ جس میں کہ بچے کو کہا جائے کہ آپ کو گروپ سے خارج کر دیا جائے. بچے کے لیے وہ ایموشنل شاک ہوتا ہے. تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ آپ بچے کو ایسی ایکٹیویٹیز کے اندر ڈالیں جہاں پہ ان کا انٹریکشن رہے. اسی طریقے سے سوشل ڈیولپمنٹ ایکٹیویٹیز ہے جس کے اندر آپ بچے سے کہہ سکتے ہیں کہ آپ اپنے ٹوائز لے کر آئیں، گھروں سے لے کر آئیں اور وہاں پر ان کو سارے ٹوائز کو آپ ایک جگہ کے اوپر رکھ دیں. بچے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ اس کا جو بہت فیوریٹ ٹوائے ہے وہ کہیں دور پڑا ہوا ہے. اس کا دور پڑا رہنا اور بچے کا صبر کرنا، اس سے بھی ایموشنل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. جو فزیکل ڈیولپمنٹ ایکٹیویٹیز ہیں ان کا ایک الٹیمیٹ آؤٹ کم بھی ایموشنل ڈیولپمنٹ ہے. اس کے اندر کیا کہ جب بچے جمپ کر رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ ایک بچہ آگے نکل جائے، ایک بچہ تھوڑا پیچھے رہ جائے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اچھا دس چائلڈ ہیز ون دا گیم. جو بچہ لوز کر گیا ہے وہ یہ سیکھ جاتا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ میں ہمیشہ جیتوں یا کوئی اور ہمیشہ جیتے. تو اس کے اندر اسپورٹس مین اسپرٹ بھی پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے. اگر ہم بچوں کو
ہم کوئی فزیکل ڈیولپمنٹ ایکٹیویٹیز کی اپرچونیٹیز ہی نہیں دیں گے تو ان کی نہ صرف یہ کہ فزیکل ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی بلکہ ان کی ایموشنل ڈیولپمنٹ بھی نہیں ہو پاتی. اس میں ایک اور امپورٹنٹ بات ہے، کئی دفعہ میں ہمارے اسکولز جو ہیں ان کی بلڈنگز بہت چھوٹی ہوتی ہیں اور ٹیچرز یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو فزیکل ایکٹیویٹیز کہاں کروائیں، ہمارے پاس تو اسکول گراؤنڈ نہیں ہے، ورانڈاز نہیں ہیں، ہم ان کو کہاں پر کروائیں. بہت آسان طریقہ ہے کہ اگر یہ والی سچویشن ہے تو کوشش کریں کہ اگر آپ کے اسکول کے پاس کہیں ارد گرد کوئی بڑا پلاٹ ہے یا کوئی گراؤنڈ ہے، آپ اس گراؤنڈ کے اندر بچوں کو لے جائیں اپنے اسکول کی پرمیشن سے، پیرنٹس کی پرمیشن سے، اس جگہ کو یوز کریں. اسکولز آر ناٹ آئسولیٹڈ پلیسز. ہم بار بار یہ والی بات کرتے ہیں کہ اسکولز آر ایکسٹینشن آف سوسائٹی اینڈ سوسائٹی از ایکسٹینشن آف اسکولز. تو اس کے اندر کیا ہے کہ جو اس ایریا کی جگہ ہے وہاں پر آپ کا حق ہے. ہم عام طور پہ کمپیریزن کرتے ہیں، جی ترقی یافتہ ممالک میں تو یہ ہوتا ہے، ان کے پاس تو پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہے. انگلینڈ کے اندر بہت سارے اسکول ہیں، وہ بہت چھوٹے چھوٹے اسکولز ہیں، اور وہاں پر کیا کرتے ہیں، یہ جو آپ کے لوکل پارکس ہیں، لوکل پلیسز ہیں، ان کو استعمال کیا جاتا ہے ان ایکٹیویٹیز کے لیے. تو ہمیں ایک کمیونٹی کی سینس بھی ڈیولپ کرنی ہے کہ اگر ہمارے ارد گرد کوئی جگہ ہے تو ہم اس کو استعمال کریں. اگر کوئی ایسا کیس ہے کہ جہاں پر ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہمارے ارد گرد بھی کوئی گراؤنڈ نہیں ہے، کوئی پارک نہیں ہے، تو پھر کیا کیا جائے جب ہمارا اسکول بھی بہت چھوٹا ہے، آپ کے پاس صرف ایک کلاس روم ہے، وہاں پر کیسے فزیکل ڈیولپمنٹ کی ایکٹیویٹیز کروائی جائیں. تو وہاں پر بھی آپ کیا کر سکتے ہیں، چینج یور سیٹنگ ارینجمنٹ. آپ ضروری نہیں ہے کہ بچے ہمیشہ فرنیچر کے اوپر ہی بیٹھیں. اگر آپ نے 2 یا 3 دن فزیکل ایجوکیشن کی کلاس رکھی ہے تو آپ ان دنوں کے اندر پورے دن کی کلاسز ایسے اسکیجول کریں کہ بچوں کو ٹیبلز کی ضرورت پیش نہ آئے، چیئرز کی ضرورت پیش نہ آئے، وہ دیواروں کے ساتھ لگا دیں، بچوں کو نیچے بٹھا دیں. بچے نیچے بیٹھ سکتے ہیں اور بہت انجوائے کرتے ہیں. اس سے بھی آپ اپنی سپیس بڑھا کر بچوں کو کم از کم جمپنگ ایکسرسائزز اور پی ٹی وغیرہ ضرور کروا سکتے ہیں. ہم بار بار فوکس کرتے ہیں کہ پری اسکول کے اندر سلیبس ویسے نہیں ہوتا، کریکولم ویسے نہیں ہوتا جیسے کہ بڑی کلاسز میں ہوتا ہے. پری اسکول کے اندر سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے؟ دیٹ از ہولسٹک ڈیولپمنٹ آف ایچ چائلڈ. اور ہولسٹک ڈیولپمنٹ کے اندر شامل ہے فزیکل ڈیولپمنٹ، سوشل ڈیولپمنٹ، ایموشنل ڈیولپمنٹ اینڈ کوگنیٹیو اینڈ لینگویج ڈیولپمنٹ. تو اگر بچے کی کسی ایک چیز کے اندر بھی کمی رہ جاتی ہے، اس کا مطلب ہے the child is not holistically developed. ہم بات کریں گے وائگوسکی کی تھیوری کے حوالے سے. اس کو ہم نے کچھ اپنے پہلے لیکچرز کے اندر بھی ڈسکس کیا. اس کے 4 کی پوائنٹس ہیں. These 4 key points are that children construct their own knowledge, language plays an important role in cognitive development, learning can lead development, and development cannot be separated from the social context in which it occurs. ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے اس تھیوری کو سمجھنا اور اس کو اپنی ٹیچنگ کے اندر شامل کرنا، اس لیے کہ یہ تھیوری جو ہے اٹ از ویری مچ اپلیکیبل ان ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن. ہمیں فوکس کرنا ہے لینگویج ڈیولپمنٹ کے اوپر کیونکہ لرننگ لیڈس ٹو ڈیولپمنٹ. ہمیں فوکس کرنا ہے سوشل کانٹیکسٹ کے اوپر کیونکہ سوشل انٹریکشن ہی ہیلپ کرتی ہے بچوں کی سوشل ڈیولپمنٹ کے اندر. اور سوشل ڈیولپمنٹ جب ہوتی ہے تو اس میں الٹیمیٹلی بچوں کی ووکیبلری میں بھی اضافہ ہوتا ہے، ان کی لینگویج ڈیولپمنٹ بھی ہوتی ہے. تو جو وائگوسکی کی جو تھیوری ہے یہ ہمیں ایک انٹیگریٹڈ پرسپیکٹو دیتی ہے کہ ہم بچوں کو ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن کے اندر ایسے مواقع فراہم کریں جہاں پر ان کی لینگویج ڈیولپ ہو. سب سے امپورٹنٹ چیز لینگویج ڈیولپ ہو. لینگویج کین ناٹ بی ڈیولپڈ ان آئسولیٹڈ انوائرمنٹ. اس کے لیے سوشل کانٹیکسٹ کا ہونا ضروری ہے. اور ہمیشہ صرف آپس میں بیٹھ کے بات کر کے لینگویج ڈیولپ نہیں ہوتی. اس کے لیے امپورٹنٹ یہ ہے کہ بچوں کو فزیکل ایکٹیویٹیز کے اندر بھی ڈالا جائے. اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم بچوں کے ایموشنل ڈیولپمنٹ ایکٹیویٹیز بھی کروائیں. ان ساری چیزوں سے بچوں کی لینگویج ڈیولپ ہوگی، الٹیمیٹلی ان کی کوگنیٹو ڈیولپمنٹ ہوگی. سو وی بلیو دیٹ holistic development is actually the key thing in early childhood education. اور اس چیز کے لیے
हमें सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए जानना माइलस्टोन्स फॉर डिफरेंट एज लेवल चिल्ड्रन। फिर इसके साथ साथ हमें ये पता हो कि हम ब्रेन डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ कौन सी हो सकती हैं, फिजिकल डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ कौन सी हो सकती हैं, सोशल डेवलपमेंट कौन सी हो सकती हैं, और इसके लिए हमें खुद से भी इनोवेटिव होना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि हम वही एक्टिविटीज़ करवाएं जो कि किताबों में मेंशन्ड है, हम अपने बच्चों के कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से हम खुद डेवलप कर सकते हैं एक्टिविटीज़ को, हम बच्चों को साथ शामिल कर सकते हैं। डू रिमेंबर कि बच्चे जो हैं वो बेहतरीन उस्ताद होते हैं, वो हमें एक्चुअली हमारी टीचिंग को गाइड कर सकते हैं कि वो कौन सी एक्टिविटीज़ को करना चाहते हैं। हमें चाहिए कि हम अपनी एक्टिविटीज़ को उनके इंटरेस्ट के ऊपर बेस करें। सो टुडे वी आइडेंटिफाइड रोल ऑफ पार्टनरशिप एजुकेशन इन अर्ली ईयर्स। जब हम पार्टनरशिप एजुकेशन की बात करते हैं तो उसके अंदर पेरेंट्स भी स्टेक होल्डर हैं, बच्चे भी हैं। होता क्या है, हम स्कूलों के अंदर, अगर मैं टीचर हूँ तो सारे टीचिंग डिसीजन जो है वो मैं खुद लेती हूँ, मैं बच्चों से नहीं पूछूंगी। हालांकि बच्चे जो हैं वो जो बताएंगे, अगर मैं उसको इनकॉर्पोरेट करूँ तो टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस जो है वो ज़्यादा मज़ेदार, इंजॉयबल हो सकता है। बच्चे भी इंजॉय करेंगे और टीचर भी इंजॉय करेगा। टीचिंग और लर्निंग के अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो ये कि अगर मैं अपनी टीचिंग को इंजॉय नहीं कर रही, बच्चे लर्निंग को इंजॉय नहीं करेंगे। मैं अपनी टीचिंग को तब ही इंजॉय करूँगी अगर वो टीचिंग जो है वो बच्चों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली है। सो पार्टनरशिप एजुकेशन की जो बात है उसके अंदर बच्चे और टीचर वो मिल के तय करते हैं कि हमने क्या सीखना है और कैसे सीखना है। सो द नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव वाज that you will have reflected upon the use of play in early childhood education। हमने जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ की बात की वो बेसिकली प्ले के अराउंड थी, और इसके साथ साथ हमने डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्ले भी आइडेंटिफाई किए, जिसमें फिंगर प्ले भी था, सर्कल टाइम प्ले भी था, और आर्ट के अंदर भी कुछ एक्टिविटीज़ जो हैं विच आर अगेन प्ले ओरिएंटेड एक्टिविटीज़। अगर हम प्री स्कूल के अंदर पढ़ाने जा रहे हैं तो हम कोशिश करें कि प्ले को इंटीग्रेट करें और पार्टनरशिप एजुकेशन को इंश्योर करें, क्योंकि अगर हमने ऐसा नहीं किया तो हमारे बच्चे जो हैं उनकी होलिस्टिक डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी। थैंक यू वेरी मच।